نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. درس فقہ میں انشاءاللہ العزیز آج سے نکاح کے احکام یعنی فقہی احکام فقہی انداز میں بیان کیے جائیں گے. یاد رکھ لیں کہ نکاح کہ کئی اس کے حکم ہیں. بعض صورتوں میں یہ فرض ہوتا ہے، بعض صورتوں میں واجب ہے، بعض شکلوں میں یہ سنت ہے، بعض میں یہ مکروہ ہے، بعض میں یہ حرام ہے. نکاح کا کوئی ایک حکم نہیں ہے، اس کے کئی احکام ہیں. صورت حال کے مطابق اس کا حکم ہوگا. بہرحال ایک بات آغاز ہی سے سمجھ لینی چاہیے کہ نکاح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور تمام انبیاء کرام کی تقریباً اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. قرآن مقدس میں اللہ پاک نے فرمایا ہم نے انبیاء کرام مرسلین اعظام کو بھیجا اور ان کی بیویاں بھی تھیں اور ان کی اولادیں بھی تھیں. یعنی نکاح کرنا یہ انبیاء کرام کا بھی طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. نکاح کرنا یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے. جس نے بھی اس طریقے سے منہ پھیرا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نکاح کیا کرو انشاءاللہ. یہ چونکہ فقہ مسائل نہیں ہے، میں اس پر الگ بات کروں گا. ان تمام اس قسم کے ٹاپک ان پر الگ گفتگو ہوگی. ہمارا آج جو فقہ کا لیسن ہے اس میں ہم نکاح کے مسائل پڑھیں گے فقہی طور پر. کہتے ہیں نکاح اس عقد کو کہتے ہیں جو اس لیے مقرر کیا گیا کہ مرد کو عورت سے جماع وغیرہ حلال ہو جائے. پہلی چیز یہ ہے کہ نکاح ایک عقد ہے. بھائی عقد کس کو کہتے ہیں؟ ایک مضبوط گرہ جس کو نٹ لگایا جاتا ہے. نٹ انگلش میں کہتے ہیں نٹ لگانا. یہ دو انسانوں کے درمیان بہت مضبوط ایک نٹ ہے جس کے ساتھ یہ ٹائی ہے دو آپس میں، وہ ان دونوں انسانوں کو باندھ دیا جاتا ہے اور بڑی مضبوط بندش ہوتی ہے. اس سلسلے میں جب یہ کہ نٹ ہے ایک گرہ ہے جس کو پنجابی کہتے ہیں گنڈ ہے، ایک ایسی گنڈ مارنے کے جس میں کھولنا آسان کام نہیں ہے. سب سے پہلے تمام مسلمان اور خصوصاً نوجوان طبقہ اور ان کے والدین اس بات کو سمجھے، کیونکہ جب تک انسان نکاح کی حقیقت کو اور ان چیزوں کو نہیں سمجھے گا تو پھر اس قسم کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا اور پھر پریشانیوں کا شکار ہوتا رہے گا. یاد رکھیں اسلام میں کئی صورتیں ہیں، لیکن ان میں سے ایک جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ لڑکا ہو بالغ اور لڑکی ہو بالغہ، دونوں بالغ ہیں، تو کوئی بھی مجبور کر کے لڑکے اور لڑکی کو رشتہ نکاح میں باندھ نہیں سکتا اور نہ کسی کو اجازت ہے. پہلے چونکہ یہ عقد ہے، ایک مضبوط گرہ ہے اور دونوں نے پوری انسانی یعنی جب تک یہ دنیا کی زندگی ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے. نہ ماں نے رہنا ساتھ، نہ باپ نے، نہ کسی چاچے بابے نے، کسی نے بھی نہیں. زندگی ان دونوں نے گزارنی. لہذا اسلام کہتا ہے، اسلام کے حکام یہ ہیں کہ دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے. لڑکا راضی ہو اس لڑکی سے نکاح کرنے پر اور لڑکی راضی ہو اس لڑکے سے نکاح کرنے پر، چونکہ یہ عقد ہے. اور عقد یہ کنٹریکٹ ہے، ریلیجیس کنٹریکٹ ہے، سوشل کنٹریکٹ ہے. یہ ایک معاہدہ ہے اکٹھے زندگی گزارنے کا اور ایک دوسرے کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے یہ کائنات کا سلسلہ ہے اس کو چلانے کے لیے ہمیں کنٹریکٹ کرتے ہیں کہ ہم جیسے کسی کو اولاد آگے ہماری بھی اولاد ہوگی تاکہ یہ انسانیت کا سلسلہ ایسے ہی جائز طریقے سے چلتا رہے. اور یہ فرسٹ بریک ہے، یہ پہلی بریک ہے کہ جس پر ہیلتھی صحت مند معاشرے کا قیام ممکن ہے. اگر اس کو چھیڑو گے تو
پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جب تک یہ درست رہے گا تو معاشرہ صحت مند رہے گا، جب اس کو چھیڑیں گے تو پھر پورا معاشرہ تباہ و بربادی کا شکار ہو جائے گا۔ اور تھوڑی تباہ بربادی نہیں آتی، بہت بڑی تباہ بربادی آتی ہے اس کو چھیڑنے سے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ایک کنٹریکٹ ہے، یہ ایک عقد ہے، مضبوط گنڈ ہے، مضبوط گرہ ہے، نٹ ہے یہ، جو انسان دو آپس میں جس میں بندھ جاتے ہیں دو انسان۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں میں سے جو وزنی سنت ہے نا، سب آسان ہے، کیونکہ وہ سب کے سب انڈیویجول ہیں۔ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں انڈیویجول ہیں اور آسان ہے۔ سب سے ہیوی سنت یہ ہے، کیوں کہ تمام سنتوں کا انسان کے ساتھ، ذات کے ساتھ تعلق ہے، اپنے آپ کے ساتھ تعلق ہے۔ بھائی دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں تو آپ نے کھانا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ جتنے بھی احکام ہیں وہ آدمی کے پرسنل احکام ہیں۔ نکاح ایک ایسے ہے کہ جس دو انسانوں کا آپس میں ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں، اور بڑی شدید، اور یہ ذمہ داریاں بھی ٹیمپریری نہیں ہیں، یہ ذمہ داریاں دائمی ہیں، دائمی، یعنی جب تک کنٹریکٹ یہ، اسی لیے ویسے تو انسان کی زندگی ہوتی ہے نا 70-80 سال۔ ایک آدمی کہنے میں نکاح کرتا ہوں ملین سالوں کے لیے، 10 لاکھ سال کے بعد یہ تو میری بیوی نہیں رہے گی، نکاح نہیں ہوگا۔ میری بات سمجھے، غور و فکر کرے۔ نکاح پر ٹائم کی شرط لگا کر انسان کی زندگی سے کروڑ گنا بھی زیادہ ٹائم لمبا بھی کر دیا جائے نا، کہ میرا اور آپ کا نکاح ہے 1 ملین سال کے لیے، اس کے بعد ہم یہ نکاح ختم ہو، نکاح نہیں ہوگا بھائی، نکاح نہیں ہو سکتا اگر اس کے اوپر ٹائم کی شرط لگائی جائے، کیونکہ یہ رشتہ دائمی ہے، ہمیشہ 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 کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے جس خاتون کے ساتھ مرد نکاح کرے گا، خاتون کے لیے بھی اگر نیک ہے، مرد بھی نیک ہے، تو دونوں جنت میں بھی یہ ایسے ہی رہیں گے۔ خاتون بھی بد ہے، مرد بھی بد ہے، یہ جہنم میں ایسے ہی رہیں گے، یہ جہنم میں بھی اپنے اسی رشتے کے ساتھ رہیں گے۔ وہ الگ مسئلہ ہے، ایک نیک ایک بد، وہ بعد میں ہم بات کریں، لیکن یہ رشتہ دائمی ہے، جہنم میں بھی دوام ہے، جنت میں بھی دوام ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس رشتے کو سمجھیں، نکاح کو سمجھیں کہ یہ ایک عقد ہے، یہ کنٹریکٹ ہے، دائمی چیز کے لیے تم نے اپنے آپ کو قبول کر رہے ہو۔ تو جنہوں نے قبول کرنا بھائی، اس کو تم پوچھو ہی نا، ماں باپ اس کو پوچھے ہی نا، زندگی گزار رہی جس نے ساری زندگی 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال جس کے ساتھ رہنا ہے، جس نے رہنا اس کو آدمی پوچھے ہی نا، اور دوسرا تیسرا آدمی اس کے لیے فیصلہ کرتا پھرے۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، فورس میرج جس کو کہتے ہیں نا، میں نے ایک شکل بتائی، اس میں اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ اس لیے والدین سب یہ غلطی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مسائل بڑے پیدا ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، اپنے بچوں اور بچوں کا رشتہ کرنے سے پہلے مشورہ دونوں سے کر لو، لڑکے سے بھی مشورہ کر لو، لڑکے۔ اب دوسری بات سنیں، اب ایک اور بھی ٹرینڈ ہے، یہ بھی اکثر دیکھنے میں آتا ہے، یہ جو رضامندی کا مسئلہ ہے نا، دس از ناٹ انلمیٹڈ چوائس۔ رضامندی کی چوائس ویری ویری لمیٹڈ ہے، ویری ویری لمیٹڈ ہے۔ جب ایک مرتبہ لڑکی یا لڑکا رضامندی کے ساتھ رشتہ نکاح میں منسلک ہو گئے، یہ چوائس ختم۔ یہ نکاح میں، اس رشتے میں، اس بندھن سے پہلے اس رائٹ کو آدمی یوز کر سکتا ہے۔ آج کل لڑکیاں کیا کرتی ہیں کہ
سال 2 سال 4 سال کے بعد آج میں نے اس کے ساتھ رہنا چاہتی، کیوں نہیں رہنا چاہتی بھائی؟ اور بھائی نہ رہنے کے ویری ویری لیمیٹڈ گراؤنڈ ہے۔ اس کے بعد نکاح میں بندھنے کے بعد اس رشتے کو ختم کرنے کے ویری ویری لیمیٹڈ گراؤنڈ ہے۔ اور بعض ظالموں نے یہاں پر بھی شرعی کونسل کے نام پر زناکاری کے اڈے قائم کیے ہوئے۔ میں بالکل صحیح کر رہا ہوں۔ ان ظالموں کو 400-500 پاؤنڈ کے لیے یا جتنے بھی وہ فیس لیتے ہیں اس کے پیسے کے لیے اپنی زندگی میں وہ جہنم بنا رہے ہیں یہ شرعی کونسلوں والے، اور اسی نام پر، مذہب کے نام پر، دین کے نام پر، خلا کے نام پر لوگوں کو بھی ان کی زندگی میں جہنم کی آگ میں دھکیل رہے ہیں۔ یہ جو لڑکیاں چلی جاتی ہیں فلانے مسجد میں جا کر میں خلا لے آئی ہوں، ان کو خلا کے لفظ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے پاس بہت تقریباً میں یہ نہیں کہتا، تقریباً ہر ہفتے یا مہینے میں کوئی نہ کوئی فون ادھر ادھر آتے رہتے ہیں۔ 99.99 میں یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ جو لفظ خلا ہے نا 99.99 پتہ ہی نہیں خلا کس چیز کا نام ہے۔ خلا کہتے کس کو؟ میں پوچھتا ہوں خلا کس کو کہتے ہیں؟ تو تم نے کیا ہے؟ یہ 500 پاؤنڈ یا 1000 پاؤنڈ کس کام کا دے کر آئی ہے؟ کیا ہے؟ تو پتہ بھی ہے یہ ہے کیا چیز ہے؟ خلا کس چیز کا نام ہے؟ اسی طرح یہ جو ڈگریاں ایشو کرتے ہیں نا، میں نے پوچھا، میں نے ایک میرے پاس شاید ابھی بھی موجود ہو، اجی میں نے 5000 خلا کے کیس فیصلے کیے ہیں، بڑا فخر کے ساتھ بتانے لگا۔ میں نے سرٹیفکیٹ پر میں نے خود 7 غلطیاں میں تیرے سرٹیفکیٹ پر 7 غلطیاں، کتنے پیسے لے کر تو یہ ایشو کرتا ہے؟ 5000 کی جہنم بنائی اپنے لیے۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں، اللہ کے بندو ڈر خدا سے۔ لوگوں یہ اگر عوام جاہل ہے، ان کو دلاسا دے کر کے تیرا نکاح ٹوٹ گیا ہے، نکاح اس ڈگریوں سے نکاح نہیں ٹوٹتا، اس قسم کے خلوں سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ میں بالکل کلیئر عرض کر رہا ہوں، یعنی ایک بڑا کے۔ اور اسی طرح ہماری بعض حکومتوں نے بھی، مسلم حکومتوں نے بھی ایسے جج بٹھائے ہوئے ہیں، وہ 1 منٹ میں ڈگری جاری کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حکومتوں کے جہاں بھی مسلمان حکومتوں وہاں نظام پھر قدرے مضبوط ہے، لیکن یہ جہاں یہ یورپین اور امریکن، یہاں پہ تو چونکہ کوئی حکومتی کنٹرول نہیں ہے، یہاں پہ تو یہ نظام بالکل ہی کمزور ہے، بالکل ہی کمزور ہے۔ تقریباً 90% یہ نکاح نہیں ٹوٹتے اور ڈگری جاری کر دیتے۔ تو بھائی پہلی بات یاد رکھ لیں، یہ رضامندی کا مسئلہ نکاح سے پہلا ہے، نکاح کے بعد کا نہیں۔ اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ اب یہ مصیبت کم ہو گئی ہے، لیکن سٹل ہے۔ برات جب دروازے پر آئی ہوئی ہوتی ہے نا، لڑکی سے پوچھتے ہیں تو نکاح پر راضی ہے؟ وہ بیچاری کیا کرے، گھر وہ سارے پورا ایک برات آئی ہوئی تو اسے تو اب پوچھ رہا ہے، ماں باپ کی عزت آبرو کا بھی اس کو خیال رکھنا پڑتا ہے، ساری باتیں وہ کہہ دیتی۔ بھائی اللہ کے بندو، جب رشتہ کر رہے ہو نا اس وقت پوچھو، یہ نہیں ہے کہ دلہا تیرے گھر آ کے تو اب اسے پوچھو کہ راضی ہے نہیں راضی۔ وہ تو ہم نے چونکہ ایک شرعی تقاضا پورا کرنا پڑتا ہے، رضا کا مسئلہ پہلے کریں، ان کے بچوں سے پوچھ لیں، دونوں راضی ہونا۔ لیکن میں ان بچے اور بچے جو نکاح کے رشتے میں بند جائیں، یہ ان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ جب یہ رشتہ قائم ہو جائے گا تو آپ کی آپشن ختم، نہ لڑکے کی آپشن رہتی ہے نہ لڑکی کی آپشن رہتی ہے۔ اس کے بعد اس رشتے کو ختم کرنے کے جو شرعی طریقے ہیں وہی ہیں۔ اگر ان کو چھوڑ کر یہ جو آج کل لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے نا، خصوصاً عورتوں نے اختیار کیا ہوا ہے نا کہ ہم خلا لے کر آ گئی ہیں، ایسے خلا نہیں ہوتا۔ 99.99 پتہ ہی نہیں ہے خلا کس چیز کا نام ہے۔ پہلے علم حاصل کرو، پہلے شریعت کو سمجھو،
اس کے بعد یہ لفظ بولو، اور جو لفظ میں یقین کریں، میں آپ کو بڑی ذمہ داری میں عرض کروں، میں نے ایک مولوی عزیز کا طلاق ہوئی ہے، میں نے اس سے بیسک فنڈامنٹل الف بے تے سے شریعت کی نہیں، میں عربی گرامر کی پوچھی، میں نے تو فقہ کی کون کون سی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، یقین کیجئے جو درس نظامی میں پہلے سال کتاب پڑھائی جاتی ہے نا فقہ کی، اس کا بھی نام اس کو پتہ نہیں تھا، اور کام کیا کر رہے ہیں، ڈگریاں دے رہا کہ تیرا نکاح ختم ہو گیا، ہم تو خلا کی ڈگری دے رہے۔ میں نے کہا مسجد کے یعنی مسجد بنا کر زنا کا انڈا کام کیا ہوا تو نے، ظالم کے بچے، پہلے کچھ علم حاصل کا، اس کے بعد جا کر یہاں برمنگم میں بھی ایک ہے، اللہ چلو ایسے ہی تھا، کبھی تو درس نظامی میں ایک دن کے لیے بھی گیا ہے، 1 ڈے کے لیے کسی مدرسے میں گیا ہے؟ نہیں گیا، داڑھی رکھ لی، اسکول کالج کا چکر لگایا، ڈگریاں دینی شروع کر دی۔ تو بہرحال یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، نکاح یہ فقہی مسئلہ عقد ہے، عقد کا معنی ہوتا ہے کنٹریکٹ، کنٹریکٹ کے 2 فریقوں کی رضامندی سے ہو سکتا ہے، رضامندی کے بغیر کنٹریکٹ وجود میں نہیں آتا، لیکن یہ رضامندی جب ہو جائے نا، اس کے بعد اس کو ختم کرنا اس کے پھر الگ طریقے ہیں، جب کنٹریکٹ، اور یہ نہیں کہ اسلام میں، دنیا میں بھی ایسے ہے، جاؤ یہ جتنے یہ وکیل بیٹھے ہوئے نا، کنٹریکٹ کے لوز الگ ہے، وہ پڑھاتے ہیں کنٹریکٹ، جو ساری باتیں پہلے سوچ لو، جب ڈن ہو جائے گا نا تو پھر اس کنٹریکٹ کو ختم کرنے کی کلاس اسی کے اندر موجود ہوتی ہے، یہ وہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا، جب کنٹریکٹ کمپلیٹ ہو جائے، سگنیچر ہو جائیں، ڈن ہو جائیں، اس کے بعد کنٹریکٹ سے نکلنا آسان کام نہیں ہوتا، مشکل کام ہوتا ہے۔ تو جیسے بھائی دنیا کے معاملات میں تم روزانہ دنیا کے معاملات کنٹریکٹ کی بنیاد پر کہتے ہو کہ پہلے سوچ لو بعد میں نہیں ہوگا، تو ایسے دین کے معاملات میں بھی نکاح کنٹریکٹ ہے، عقد ہے، اور یہ اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ آپ نے بلڈنگ بنوانے کا کنٹریکٹ کیا نا، تو یہ جب بلڈنگ کمپلیٹ ہوگی کنٹریکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا، جو بھی کنٹریکٹ، نکاح ایک ایسا کنٹریکٹ ہے جو عبدالآباد تک ہے، یہ موت کے ساتھ بھی نہیں ختم ہوتا، اگر یہ موت کے ساتھ ختم ہو جاتا تو عورت عدت کیوں کرے؟ عورت کے لیے پھر عدت کیوں؟ پتہ کہ نکاح یہ موت سے بھی نہیں ختم ہوتا، اگر یہ نکاح موت سے تو پھر عورت کے ہسبینڈ کی جائیداد میں عورت کا مرنے کے بعد وراثت میں حصہ کیوں ہے، اور عورت مر جائے تو اس کی جائیداد میں ہسبینڈ کا حصہ کیوں ہے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ مرنے کے بعد بھی یہ رشتہ کا ختم نہیں ہوتا، کئی معاملات ہیں جو ایک دوسرے کے حقوق مرنے کے بعد بھی جب باقی رہتے ہیں، نکاح تو اگرچہ ختم ہو جاتا ہے لیکن بہت سے معاملات ہیں وہ نکاح وہ موت کے بعد بھی یہ جاری رہتے ہیں، جیسے میں نے ابھی مثالیں عرض کی، ہسبینڈ مر گیا، عورت کے لیے عدت گزارنا لازمی ہے، اور یہ عورت کا یہ اسی ہفتے مجھے ایک فون آیا، اجی 3 مہینے ہو گئے میں اپنے ہسبینڈ سے اللہ کو، تو میرے اطلاق ہو گئی، تو میرے لیے میں یا اللہ کے بندی تو 50 سال بھی اگر سیپریٹ رہے نا، 70 سال بھی اپنے ہسبینڈ سے سیپریٹ رہے نا، طلاق ہوگی، عدت پھر بھی ہے، 3 مہینے تو دور کی بات ہے، 80 سال بھی تو اگر الگ رہے نا، نکاح کے بعد عدت لازمی ہوتی ہے، طلاق کی صورت میں عدت لازمی ہے، سپریشن کوئی اثر نہیں، بالکل کسی قسم کا سیپریٹ رہنے سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ اولاد پر پڑتا ہے، میں یہ بھی یاد رکھیں، 50 سال بھی میاں بیوی اپنے الگ رہے نا، اگر کسی خاتون کے گھر اولاد ہو جائے گی نا، وہ اسی ہسبینڈ کی ہوگی جس کے ساتھ اس کا نکاح ہے، جب تک کہ وہ اس کا یہ مسئلہ آسان نہیں ہے بھائی، ان مسائل کو ذرا غور و فکر کر لیا کریں، سوچیں، شریعت کو پڑھیں، قوانین کو پڑھیں، یہ عقد ہے، کس بات کا عقد ہے، اور یہ میں نے ابھی عرض کر دیا، ابدی عقد ہے، خوب غور و فکر کر لو، کیونکہ یہ تمہارے ساتھ پوری زندگی، دنیا کی زندگی کا بھی یہ رشتہ ہے، اور دنیا کی زندگی کے بعد خدا کرے دونوں ہی جنت میں جائیں، یہ جنت میں بھی ہے،
اور اس لیے جب یہ جنت میں بھی تو اس لیے دنیا میں ایسے رہو کہ بڑے امن، جب میں نے کہا جی بیویوں بھی یا پھر میں کہ جنم، یعنی اس قسم کے لوگ باتیں کرتے ہیں اور شریعت کا مذاق بھی بعض لوگ اڑاتے ہیں۔ یہ کفر ہے مذاق اڑانا۔ بھائی خوبصورت بیوی مرد کے ساتھ انتہائی خوبصورت طریقے سے رہے، اور مرد اپنی بیوی کے ساتھ انتہائی خوبصورت طریقے سے رہے۔ کیوں کہ خوبصورت طریقے سے رہو گے تو بھائی یہ رشتہ جنت میں بھی ایسے ہی قائم رہے گا۔ جانا تو کسی ایک جگہ پر آئی ہے نا، جانا تو کسی ایک، دونوں میں سے ایک جگہ ہے، یا جہنم ہے یا جنت ہے۔ یہ رشتہ وہاں بھی قائم ہے۔ یہ رشتے جہنم میں بھی برقرار رہیں گے اگر دونوں چلے گئے، اور جنت میں بھی برقرار رہیں گے اگر دونوں چلے گئے۔ اور یہ رشتہ ایسا ہے، میں آپ کو عرض کروں، ہزار لاکھوں کروڑوں معاملات میں کفر اسلام کے مسائل آتے ہیں، لیکن اگر ایک ہندو کا کیا ہوا نکاح، عیسائی کا کیا ہوا نکاح، یہودی کا کیا ہوا نکاح، یہ جتنے کفار ہیں ان کے کیے ہوئے نکاح، یہ اگر دونوں مسلمان ہوتے ہیں وہ نکاح برقرار رہتے ہیں۔ یہ اتنا مضبوط مسئلہ ہے، یہ وہ نکاح ان سے نہیں ٹوٹتا جب اگر دونوں مسلمان ہو جائے۔ جدید نکاح کرنے کی انہیں ضرورت نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس مسئلے کو سمجھو۔ حالانکہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں معاملات میں کتنے بڑے زمین آسمان سے بھی بڑا فرق ہے اسلام اور کفر میں، مگر ایک ایسی چیز ہے اسلام اس کو حالت کفر کے بھی قبول کرتا ہے۔ یعنی یہ نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ حالت کفر میں کیا ہوا کنٹریکٹ اسلام اس کو چھیڑتا نہیں ہے۔ میاں بھی ہندو ہے، بیوی بھی ہندو ہے، دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں، مسلمان نہیں کہیں گے تم نیا نکاح کرو۔ جو اس حالت میں کیا ہوا نکاح برقرار ہے، حالت کسی بھی کفر کی حالت میں کیا ہوا نکاح برقرار رہتا ہے، اس کو نہیں چھیڑا جاتا۔ یہ ایسا اہم مسئلہ ہے، جتنا یہ اہم ہے اتنا ہی ہم لاپرواہ ہیں۔ جتنا یہ اہم ہے ساری زندگی، اور پھر آج کل حکومتوں نے بھی جانوروں سے بھی بدتر، میں کہتا ہوں یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو اس قسم کے قوانین بنا رہے ہیں، مرد مرد کے ساتھ اور عورت کے ساتھ۔ اللہ کے بندو، کوئی بھی جانور بھی بے زبان ہے، بے شعور ہے، بے عقل ہے، اس کا میلان میل کا فیمیل کی طرف ہوتا ہے، فیمیل کا میل کی طرف ہوتا ہے۔ میں نے آج تک ایسا کوئی نہیں دیکھا، میں نے کبھی کوئی ایسا نہیں دیکھا کہ میل میل کے ساتھ ان کا کوئی آپس میں دلچسپی ہو یا فیمیل فیمیل کے ساتھ کوئی دلچسپی ہو۔ یہ کیا انسانوں کو تم بنا رہے ہو؟ ابھی وہ پاکستان میں بھی ایسا مسئلہ ہے، یہاں بھی۔ اور اللہ کے بندو، تم انسانوں یعنی جانوروں سے بھی بدتر۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا جو انسان اسلام کے راستے سے ہٹتا ہے نا، وہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اور یہ بدتر کون بنا؟ حکمران جن کے ہاتھ میں اپنے یعنی باغ ڈور دیتے ہیں، جن کے ہاتھ میں، وہ انسانوں کو جانوروں کی سطح پر تو رہنے دو۔ کرو اسٹڈی، جاؤ پوچھو کسی زمیندار سے، جاؤ پوچھو کسی جانوروں کے ساتھ رہنے والے انسان سے۔ دو جانور بھی اپوزٹ کو ان کا ملان ہوتا ہے، سیم جنس کے ساتھ ان کا بھی ملان نہیں ہوتا، جانوروں کا بھی نہیں ہوتا۔ یہ جائے کہ بہرحال وقت تھوڑا ہے، فرمایا یہ ایک عقد ہے، اور یہ میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے جنت میں، اور یہ قیامت تک یہ چیز قائم رہے گی۔ جس نے بھی اس راستے سے جو ہٹے گا نا، وہ قہر الہی کا شکار ہوگا۔ قرآن پاک میں اس کی بڑی مثالیں ہیں، کتب الہیہ میں اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ اس لیے یہ جو آج کل آزادی کے نام پر اور خدا حقوق کے نام پر یہ جو سلسلہ شروع کیا وہ انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ کے غضب کو دعوت نہ دیں، اس لیے کہ خدا کی بارگاہ میں
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، کیونکہ قرآن پاک نے میں وعدہ خدا نے کیا کہ میں کوئی بڑا عذاب نہیں اب بھیجوں گا، ورنہ کب کا عذاب نازل ہو چکا ہوتا، لیکن تنبیہ کرنے کے لیے کئی عذاب آ چکے ہیں۔ حیا نہیں آتی ایسے حکمرانوں کو؟ یہ کرونا کیا تھا؟ یہ ابھی جو پاکستان میں 3 کروڑ لوگ ہیں، ابھی بھی حیا نہیں ہے بھائی، ابھی بھی حیا نہیں۔ کتنے میں یہاں یعنی کتنے تنبیہات آ چکی ہیں، انسان نے اپنی سوچنے سمجھنے کے دروازے سارے بند کیے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا آخری بات، فرمایا مرد عورت کو کیا کنٹریکٹ ہے جی؟ کنٹریکٹ صرف ایک ہے، اور یہ خلاف قیاس ہے۔ میں وہ فلاسفیکل بحث نہیں میں جانا چاہتا اس وقت، یہ خلاف قیاس اس کی اجازت ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے جسم سے نفع حاصل کرتا ہے ما سوائے ایک مخصوص عضو کے، باقی اعضاء سے نہیں فائدہ اٹھا سکتے بلا عوض۔ اور اسی لیے یہ جو حق مہر لازم ہے نا، یہ بھی اسی لیے لازم ہے کہ بھائی بلا عوض کسی کے عضو سے انسان کے دوسرے کسی بھی عضو کو استعمال دوسرا انسان نہیں کر سکتا۔ یہ واحد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی اجازت ہے، اور اس کی اجازت دینے کے لیے بھی ایک کنڈیشن لگائی ہوئی کہ حق مہر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کنٹریکٹ کا نام ہے کہ جس کنٹریکٹ کے ذریعے ایک فریق کا ایک مخصوص عضو دوسرے فریق کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہو جائے۔ بس اس کنٹریکٹ کا ایک کہتا ہے میں اجازت دیتا ہوں تم میرا عضو استعمال کر لو، دوسرا کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس کے بدلے میں تمہیں اتنا یہ حق مہر دیتا ہوں، تو بس اس کے بدلے میں اب میرے لیے ایک تیرے جسم سے نفع حاصل کرنا جائز ہو گیا ہے۔ اس کا نام نکاح ہے، اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ پاک اور مسلمانوں کو اپنے اولادوں کو جن باتوں میں شرم و حیا کرنی چاہیے انہیں کرتے نہیں ہیں، اور جہاں نہیں کرنی چاہیے وہاں کرتے ہیں۔ بھائی جب تیرا بچہ بچی بالغ ہو گیا، اس کو نکاح کے مسائل پڑھا، نہیں پڑھا سکتے، یہ مدرسے قائم ہے، ماں باپ نہیں سکھا سکتے، مدرسے قائم ہے، مدارس میں بھیجو، یہاں پر یہ سارے مسائل ہم پڑھاتے ہیں۔ فقہ کا ایک پورا چیپٹر ہے، اور میں انشاءاللہ یاد کروں گا۔ احناف کے نزدیک نکاح عبادت ہے، یعنی فارم آف عبادت ہے۔ امام شافعی کے نزدیک نکاح ایک اسی طرح کا ایک کنٹریکٹ ہے جیسے باقی ہم بزنس کنٹریکٹ کرتے ہیں، لیکن حنفیوں کے نزدیک یہ اس طرح کا کنٹریکٹ نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ نفلی نماز پڑھنے میں ایک آدمی نفل پڑھنا شروع کر دے، عبادت میں مصروف ہو، اور دوسرا وہ نکاح کرتا ہے، بیوی کے حقوق پورا کرتا ہے، اولاد کے کرتا ہے، تو حنفی کہتے ہیں اس نفل میں مصروف ہونے والے سے افضل ہے یہ انسان کہ جس نے نکاح کیا، اپنی بیوی بچوں کے معاملات کو ڈیل کیا، یہ اس کی عبادت اس کی عبادت افضل ہے۔ ہمارے نزدیک نکاح لذت حاصل کرنے کا ایک چیز نہیں ہے، یہ ایک فارم آف عبادت ہے۔ اسی لیے ہمارے فقہا کیا کرتے ہیں، آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں، حنفیوں کی اور شافیوں کی فرق ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے فوراً بعد نکاح کے مسائل بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی بڑی باتیں ہیں، تو اس کے بعد پھر یہ چھوٹی بات شروع کرتے ہیں۔ شافی کیا کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر کتاب البیوع شروع کرتے ہیں، بزنس، اور پھر اس کے بعد یہ شروع کرتے ہیں۔ کیوں کہ ہمارے نزدیک نکاح یہ فارم آف عبادت ہے، اس عبادت کو عبادت ہی سمجھنا چاہیے، اور اس کو سیریس لینا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔